أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے. نور، ایک نور، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس کو جو پیروی کرتا ہے اس کی خوشنودی کی. سبل السلام، سلامتی کے راستے کی. ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور چلاتا ہے ان کو صراط مستقیم پر. یہ ہمارا معمول کا درس ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب کر کے ان سے جو وعدہ لیا تھا اور اس وعدہ شکنی وعدہ توڑنے پر جو اللہ نے دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر فرمایا کہ نصارہ کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کو قیامت تک جو ہے وہ لگا دے گا. ایک فرقہ دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے مختلف فرقوں کے درمیان حق کو واضح کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. اب آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے انہی اہل کتاب کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اہل کتاب میں یہود بھی داخل ہے اور نصارہ بھی داخل ہے. دونوں فرقوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دنیاوی اور اخروی فوائد مل سکے اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو پھر تمہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکا ہے. رسول سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، کہ وہ نبی تمہارے سامنے بیان کرتا ہے بہت ساری وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو من الکتاب، اپنی کتاب سے.
تم اپنی کتاب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو، آپ کے نام کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی شریعت کو چھپاتے ہو۔ تورات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف موجود ہے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارقلیت کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور فارقلیت کا معنی ہے احمد۔ تو وہاں پہ آپ کا تعارف موجود ہے۔ انجیل میں آپ کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے کہ 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فاران کی چوٹی سے ظاہر ہوں گے، اور یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ پیشن گوئیاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی انہوں نے، تو حضور کی جہاں باتیں آتی تو اس کو چھپاتے تھے۔ تو اکثر تو ان میں چھپانے والے تھے، تحریف کرنے والے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو اچھے بھی تھے، جیسے کہ اہل کتاب میں یہود میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایمان لائے اور عظیم صحابی بنے۔ تو فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان میں عبداللہ بن سلام، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ ابھی جو نور ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے نور سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشریت سے نکال کر نور میں جو ہے وہ داخل کر دیا۔ لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں نور اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ نور و کتاب مبین، نور معطوف علیہ ہے، وہ عاطفہ ہے، کتاب معطوف ہے، اور یہ جو وہ عاطفہ ہے، کتاب کا جو عطف ہو رہا ہے نور پر، یہ عطف تفسیر ہے۔ پہلے ہی نور کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، یعنی نور جو معطوف علیہ اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کتاب کے ذریعے سے۔ تو نور سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے، اور بعد میں جو کتاب ہے وہ بھی اسی کی طرف عطف ہو رہا ہے، تو دونوں سے قرآن پاک ہی مراد لیا جا رہا ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ اس پر قرینہ بھی موجود ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نہیں ہے،